بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد فہیم۔ پرویز خٹک صاحب نوشہرہ کے بعد انہوں نے رخ کیا تھا مانسہرہ کا، انہوں نے رخ کیا سوات کا، انہوں نے رخ کیا کوہاٹ کا، انہوں نے رخ کیا پشاور کا، ڈی آئی خان کا اور بنو کا۔ لیکن جتنا کراؤڈ ان کے پاس نوشہرہ میں آیا، کیونکہ لوگ بہت سے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی بڑا جلسہ نہیں ہے، اتنا کراؤڈ کیا اس کا آدھا یا اس کا ایون 20% بھی انہیں کسی اور شہر میں نظر نہیں آیا۔ لوگ ان کی آواز پہ لبیک نہیں کہہ رہے ہیں، پبلک ان کے ساتھ نہیں نکل رہی ہے، ان کے جلسے چھوٹے سے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، اور جتنی ان کی کوشش ہے کہ میکسیمم کراؤڈ اکٹھا کیا جا سکے، اتنا ہی ان کا کراؤڈ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ ان کے حوالے سے ویڈیوز گردش کرتی نظر آ رہی ہیں، وہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں، نیچے کرسیاں خالی ہوتی ہیں، اوپر سے ویڈیو بنتی ہے تو لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، عجیب ہی کوئی ایک مخمصہ ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا کہ حقیقت ہے کیا۔ اوپر سے ویڈیو بنتی ہے تو لوگ بہت سارے نظر آتے ہیں، جب آپ گراؤنڈ پہ آتے ہیں تو سامنے خٹک صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، محمود خان صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، تقریر کر رہے ہوتے ہیں، اور نیچے لوگ نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے۔ لوگ آخر غائب کہاں ہو جاتے ہیں بھی یا نہیں؟ دوسری بات یہ کہ نوشہرہ کا جلسہ شام میں کر لیا تو تھوڑی بہت وہاں پہ لائٹنگ سے بچت ہو گئی، باقی سب جلسے دن میں ہو رہے ہیں۔ کیا یہاں پر بھی شام کا جلسہ زیادہ فائدہ مند رہتا؟ اگر شام کو جلسہ کرتے، پھر ایک ڈسٹرکٹ ممبر کو شامل کیا جا رہا ہے تو وہ کتنا کراؤڈ لائے گا؟ 1,500-2,000 کے ووٹ سے ڈسٹرکٹ ممبر بنا جاتا تھا، اور وہ بھی ماضی میں، ابھی کی بات نہیں ہے، تو پھر اتنے ہی لوگ آئیں گے یا اس سے بھی کم لوگ آئیں گے؟ خٹک صاحب کے پاس اپنا ووٹ بینک تو ہے، محمود خان صاحب کہتے ہیں میرے پاس بھی ووٹ بینک ہے، ضیاء اللہ بنگش کہتے ہیں میرے پاس بھی ووٹ بینک ہے، اشتیاق ورمڑ کا اپنا ووٹ بینک ہے، یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بڑا اچھا ووٹ بینک ہے، لیکن لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ پشاور کے جلسے میں بھی کوئی خاص مزہ نہیں آیا تھا، لوگ تھے، تھوڑے بہت تھے، پکڑ کے لائے گئے تھے، اٹھا کے لائے گئے تھے، خوشی خوشی آئے تھے، یہ سب انہی کی مرضی ہوگی۔ لیکن خٹک صاحب کی اس وقت سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ کیسے وہ یہ امپیکٹ کریٹ کریں کہ اس وقت خیبر پختونخوا کی سب سے مقبول شخصیت پرویز خٹک صاحب ہیں۔ دو ہی راستے ہیں، یا تو آپ الیکشن جیتیں اور یا آپ بڑے بڑے جلسے کریں۔ اس وقت الیکشن میں ٹائم ہے، بڑے بڑے جلسے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ابھی تک کے جلسوں میں کوئی خاص مزہ نہیں آ رہا ہے، لیکن یہاں پہ داد دینی پڑے گی۔ خٹک صاحب جو ہے وہ ہار بھی نہیں مان رہے ہیں، وہ پھر بھی جا رہے ہیں، ہر ایک بندے کے پاس جا رہے ہیں، ہر جگہ جا کے بیٹھ رہے ہیں، چھوٹا ہو بڑا ہو، حجرہ ہو یا خالی پلاٹ ہو یا کوئی بڑا پارک ہو، ہر جگہ وہ جلسہ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ لوگ ان کی آواز کم سے کم سن لیں۔ اب اس کوشش کے بعد بتایا یہ جا رہا ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں۔ جو یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب کو کاٹنے کے لیے ان کا اپنا ہی آلہ کافی ہوگا، تو وہ اب تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے۔ یہ آرا تو آ گیا، لیکن یہ آرا کام نہیں کر رہا ہے۔ خٹک صاحب وہ بڑا ڈنٹ نہیں ڈال سکے ہیں جو کہ دیگر جماعتوں سے امید کی جا رہی تھی کہ یہ لوگ یہاں پہ آ کے اس طرح کریں گے۔ جے یو آئی یہ کہہ رہی تھی کہ ہم الٹرنیٹ ہیں، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تو وہی ہوں گے، یہ تو ان کو کہہ دیا گیا ہے، لیکن کیا وہ ہوں گے بھی یا نہیں؟ وعدہ تو کر دیا گیا، لیکن عوام کو نکالنے کا کام تو خٹک صاحب کا ہے، ووٹ لینے کا کام تو خٹک صاحب کا ہے۔ اگر کہیں کو دھاندلی ہوتی بھی ہے، ہمیشہ ہوتی آئی ہے، کوئی پہلی بار نہیں ہے، تو دھاندلی آپ کو 15-20% آگے پیچھے کر کے دے گی۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ خٹک صاحب کے امیدوار کھڑے ہوں، لوگ انہیں جانتے نہ ہو، اور جب بکسہ کھولا جائے تو وہاں پہ 20-25 ہزار ووٹ نکل آئے۔ ایسا ممکن نہیں ہے، ایک خاص حد تک آپ کو آگے آنا پڑے گا۔ دوڑ آپ بھی لگائیں گے، باقی پھر اگلے بندے کی دوڑ کے اندر اس کا راستہ روکنا اوروں کا کام ہوگا، لیکن کچھ دوڑ تو آپ بھی لگائیں۔ اب اگر آپ زیرو پہ ہی کھڑے رہیں اور آپ یہ کہیں کہ اگلا بندہ جو 100 تک جا رہا ہے اس کو بھی زیرو پہ روکو اور مجھے بھی اٹھا کے 100 تک لے کے جاؤ، تو شاید ایسا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ایسے میں اب بیٹھ کے بڑے بزرگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، رستہ کیا نکل سکتا ہے۔ اگر تو پرویز خٹک صاحب بڑی حد تک ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، گو کے الیکشن میں بھی 2-3 مہینے ہیں، اگر وہ کوئی بڑا جلسہ کر لیتے ہیں، 2-3 بڑے جلسے کر لیتے ہیں، نہ صحیح جو کہ میاں صاحب نے مینار پاکستان پہ کیا تھا ویسا نہ کریں، پشاور کے اس جو بے نظیر بھٹو ہسپتال کا جو خالی پلاٹ ہے وہاں پہ کر دیں، اس پلاٹ کو بھر دیں، تو شاید یہاں سے بھی امپیکٹ کریٹ ہو کہ خٹک صاحب کی یہاں پہ پاپولیرٹی ہے۔ ایک تو یہ رستہ ہے۔ دوسرا رستہ یہ ہے کہ اگر خٹک صاحب یہ کرنے میں کامیاب نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟
کیا پھر دوبارہ سے مولانا صاحب کی طرف جانا پڑے گا یا پھر عین ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ایک مرتبہ پھر کوئی بات چیت ہو سکے؟ ایسے میں خٹک صاحب کیا کریں گے، محمود خان صاحب کیا کریں گے، ضیاء اللہ بنگش صاحب کیا کریں گے؟ گو کہ ان کی پارٹی کے بہت سے لوگ جب ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی بلے کا نشان جو ہے وہ بیلٹ پہ نہیں ہے اور ہم ہی حکومت میں آ رہے ہیں، وہ بہت زیادہ اس حوالے سے پر امید ہیں۔ کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے اور بات کرنی، کہتے ہیں فہیم آپ دیکھ لیں گے، حکومت تو ہم ہی بنائیں گے۔ تو حکومت تو ان کو بنانے کا بتایا گیا ہے کہ جی آپ کے ساتھ پبلک ہے، ووٹ آپ لے رہے ہیں، لیکن کچھ تو آپ کو بھی کرنا پڑے گا، اور جہاں جہاں سے اشارہ ملتا ہے کہ حکومت آپ کی ہے وہ لوگ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ کیسے ان کو حکومت دے دیں، کچھ تو یہ بھی کریں۔ تو اس لیے تھوڑا سا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے لوگوں کو اب آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ پریشانی جو اس وقت اوروں کی ہے، ان کی بھی ہے کہ کیوں یہ کلک نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ کا ترپ کا پتہ تو یہی پرویز خٹک صاحب تھے۔ عمران خان کے خلاف یہاں پہ صوبے کے اندر اور کون ہو سکتا تھا، اور کوئی اب تک نظر نہیں آ رہا ہے۔ خٹک ہی نہ چل سکا تو اور کیا چلے گا؟ دیکھنا یہ ہے کہ اب خیبر پختونخوا کی سیاست میں پی ٹی آئی کا یہ اونٹ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے اونٹ کے مقابلے میں کس کروٹ بیٹھتا ہے۔